انہوں نے جب ان کو چھوڑا گیا ایک دفعہ جیل سے 1958 میں تو انہوں نے مسجد تعمیر کی ہمارے ہاں سورا میں جہاں ہمارا گھر تھا وہاں سامنے ایک سعید صاحب کی درگاہ ہے تو وہاں پہ مسجد جو تھی وہ خراب ہو گئی تھی تو میرے والد نے وہاں پہ پھر وہاں مسجد بنانی شروع اور اللہ کا شکر ہے وہ مسجد تعمیر ہو گئی. وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتے تھے اگر کیوں نہ وزیر اعظم ہندوستان بھی بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی باہر کا لیڈر بیٹھا ہوا ہے ان سے 5 منٹ کی اجازت لیتے تھے اور جا کے وقت پہ نماز پڑھتے تھے. یہاں تک میں آپ کو ایک بار بتاؤں کہ ہم لوگ جواہر لال جی گھر میں بیٹھے ہیں جب 64 میں ان کو 19 سے چھوڑ دیا گیا 3 ہفتے ان کے گھر میں رہے. تو یہ حال تھا کہ شیخ صاحب صبح 4 بجے نماز پڑھنے جاتے تھے ویریس مسجد دلی میں جو تھی. ان زمانوں میں یہ سیکورٹی نہیں تھی جو آج ہے. وزیر اعظم کے پاس 4 سیکورٹی والے تھے نہرو کے پاس. تو ایک دن کھانے پہ شیخ صاحب سے کہتے ہیں شیخ صاحب نماز گھر میں نہیں پڑھی جا سکتی. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جتنے میرے سیکورٹی افسر ہیں وہ ایک دم بیمار ہو رہے ہیں کیونکہ رات کو 2 بجے آپ آتے ہیں صبح 4 بجے آپ نکل جاتے ہیں نماز پڑھنے تو اب ہمارے پاس کچھ رہے گا نہیں. انہوں نے کہا میں گھر میں پڑھ لیا گا صبح. شیخ صاحب نے کبھی نماز قضا نہیں کی. آپس میں بحث ہوتی تھی قرآن پہ بیٹھ کے بحث ہوتی تھی. میں یہ ایسا کیا کہ قرآن کھول کے پڑھتے تھے آپس میں. یہ کم از کم ہر روز شام کو بیٹھ کے انہی چیزوں پہ بات ہوتی تھی. دینی معاملوں میں تو وہ 100% جو ان کی فرائض مذہبی فرائض تھے نماز وغیرہ زکوٰۃ روزہ وہ 100% انجام دیا انہوں نے. نماز کے وقت پانی رکھتے تھے وہی پھر جب بھی کوئی آتا تھا تو اس کو گھونٹ 2 گھونٹ یہ نہیں جس طرح عام طور بڑے بڑے خانقاہوں میں ہوتا ہے. کبھی کبھار کوئی آیا مجبور کیا شیخ صاحب کو. مجھے یاد ہے نانا ایک ڈسپلنیرین تھے. ان سے میں نے سیکھی نماز پڑھنی. میں نانا کو دیکھتی تھی 5 وقت نماز پڑھتے تھے وہ اور نانا ہمیشہ کہتے تھے کہ خدا کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا. شیخ صاحب کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو مجھے بہت اپیل کرتی ہے بحیثیت نواسی اور بحیثیت ایک کشمیری کہ شیخ صاحب اپنے آپ کو عام آدمی سے اونچا یا اوپر کبھی نہیں سمجھتے تھے. وہ ہمیشہ ایک ہمبل شخص تھے. انہیں ہمیشہ یہ یاد رہا کہ موت کبھی بھی آ سکتی